ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے اور شیر علی ارباب صاحب سے. بیرسٹر صاحب سر اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دیے ہیں تو یہ اسپیکر صاحب نے جو بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریکنسیڈر کریں، سر یہ اسپیکر صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے ایز دا اسپیکر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، یا یہ پی ایم ایل این کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موقف یہی ہے اور وہ ایاز صادق کی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ اتنی جلد بازی نہ کرے پی ٹی آئی؟ دیکھیں عارفہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ جب سے یہ پارلیمنٹ یا یہ اس سائیکل کہہ لیں یا ٹینیور کہہ لیں 2024 سے جو شروع ہوا ہے، ہم نے کوئی میننگ فل انپٹ نہیں دیکھی اپوزیشن کی سائڈ سے. احتجاج برائے احتجاج اور ایک رکس کریٹ ہاؤس کے اندر بھی کرنا، بہت سے ایسے مواقع ہے جہاں پہ حکومت کی شاید اصلاح ہو سکتی تھی اور ایک بہتر تجویز آ سکتی تھی اپوزیشن کی سائڈ سے. لیکن حالیہ چیز جو اگر میں حالیہ مثال آپ کو دوں تو وہ بجٹ کے اوپر ہے، اور بجٹ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی کتنی کوئی پارٹیسپیشن تھی. تو میں اس چیز کا ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس حوالے سے کمیٹیز میں پھر قدرے بہتر جو ہے ان کی انپٹ اور اچھی جو ہے گزارشات آ جاتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو قانون سازی کا عمل ہے اس میں ایک بڑا سینٹرل رول رکھتی ہیں کمیٹیز. تو کمیٹی سے استعفیٰ دینے کی جب بات ہوئی تو اسپیکر نے بالکل ان کو کہا ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہ بھئی آپ اس کو ریکنسیڈر کریں. لیکن یہ یعنی کہ پارٹی کا موقف فرق ہے. دیکھیں پارٹی کا موقف فرق ہے سر. یہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم بالکل ہمیشہ سے ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم مذاکرات کرنے چاہیے. کوئی سیاسی ایشوز ہیں تو ان پہ ڈسکشن ڈسکورس ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. اسی لیے وزیر اعظم نے اپنی میڈن اسپیچ سے لے کے اور ابھی تک حالیہ بجٹ کے دنوں میں خود اٹھ کے اپوزیشن آئلز تک گئے، ملے اور کہا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. اور اب ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی سینس آ رہی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. ایٹ لیسٹ کچھ ممبرز نے تو میرے سے بات کی اپوزیشن کے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی گروپ سیٹنگز میں جا کے یا گروپ کی شکل میں جا کے خان صاحب کو ملے، ان کو کہیں کہ بات چیت کا باب کھلا رہنا چاہیے، بات چیت کی جو دروازے ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے اور ڈسکشن اور ڈائلاگ ہونا چاہیے. ابھی حالیہ بیان بھی آپ نے دیکھا جو بانی پی ٹی آئی کا آیا اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل بات تو ہو سکتی ہے. تو سب چاہتے تو یہی ہیں اپوزیشن سائڈ سے بھی کہ بات ہو، لیکن وہ بات بھی ہوگی تو وہ اسپیکر کے ہی چیمبر سے اس بات کا آغاز ہوگا. اور کیونکہ وہ پلیٹ فارم سر اگر آپ یہ اجازت دیں تو میں یہی پوائنٹ ذرا ارباب صاحب کے پاس لے کے جاؤں. ارباب صاحب، یہ جو بات بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بہت سے جو کالیگز ہیں، آپ کے پارٹی کالیگز ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. اگر آپ یاد ہو یہی ڈسکشن ہم نے آپ ہی کے شو میں بیرسٹر صاحب کے ساتھ کی تھی. اس میں دو تین امپورٹنٹ باتیں ہیں. مذاکرات جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہوں اور اس میں کیا، بس دو تین چیزیں ہیں. نارملی آپ مذاکرات کرتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور بیسکلی دیٹ از اس ملک میں دیٹ از وچ از ناٹ افیکٹ. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات شروع کریں. اگر حکومت کے ساتھ یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ دیٹ از پی ایم ایل این اور ادر پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ مذاکرات ہوگی، اس کی کچھ نہ کچھ پری کنڈیشنز ہوں گے ان دا سینس کہ پھر وی ہیو ٹو یہ جو ایک سائیکل ہے دین وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ بریک دس سائیکل. پھر ہم نے اگر بات کرنی ہوگی تو وہ اس پہ کرنی ہوگی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست کے اندر رول کو اس کے اوپر سر. بٹ کیا یہ تو آپ کا ذاتی موقف ہے نا، مطلب کہ بات یہ کہ پارٹی کیا سوچ رہی ہے اور دوسرا عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب میں تو ابھی لیٹسٹ انڈیا دیا ہوا ہے کہ مذاکرات جو ہے انہوں نے ایک قسم کی ویلنگنس شو کی ہے. پرسنلی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو ان کے لیے جو ہے مذاکرات جو ہے وہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. بیکاز آپ پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں اس میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. لیکن مذاکرات پہ ریزلٹس کیا آئیں گے یا اس
آؤٹ کمز کیا ہوں گے اس کے اوپر بھی تو بات کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز اگر مذاکرات اس طرح، میں چھوٹی مثال لیتا ہوں. اب مثال ہم کہیں کہ یہ ہمیں ایکسیس چاہیے خان صاحب تک، جو کہ ایک جیل میں ہے، جو کہ ایک سیول ڈسپنسیشن کے نیچے ہے، اور ہمیں حکومت صوبائی ہو یا پنجاب کی یا وفاقی ہو وہ ایکسیس نہیں دے پا رہی، اور وہ بھی قانون کے اندر ایز پر جیل مینول اور سارا کچھ اگر وہ نہیں دے پا رہی، اور وہاں پہ جو ایک 19 گریڈ کا اسٹیبلشمنٹ کا افسر بیٹھا ہے وہی سب کچھ بلڈوز کر رہا ہو، تو اتنی زیادہ کانفیڈنس تو نہیں ہوگی نا مذاکرات کی ایز سچ. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. مذاکرات میننگ فل ڈائلاگ میں کوئی قباحت نہیں ہے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی میننگ فل، اور اس کا کوئی ریزلٹ نہیں. بالکل صحیح سر، میننگ فل مذاکرات ہونے چاہیے. بالکل صحیح. جی اب بیرسٹر صاحب ویری کوئکلی، وقت ذرا کم ہے سر، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو، آپ کی پارٹی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، حکومت کو کوئی فکر ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف بوائیکاٹ کر رہی ہے الیکشنز، تو ان کی لیجیٹیمیسی پہ بہت کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں الیکشنز فری اور فیئر ہوں گے، اور چلیں یہ میں مانتا ہوں کہ سر فری اور فیئر تو 2024 کے بھی نہیں ہوئے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2024 کے فری اینڈ فیئر تھے؟ ان کی کم از کم جو انہوں نے بوائیکاٹ کیے ہیں الیکشنز، تو کم از کم یہ پھر یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ یہ 47 ہے کہ 45 ہے. کم از کم یہ اس چیز سے جو ہے ان کو استثناء اس کلیم سے ہونا پڑے گا، اور ان کو بیک آف کرنا پڑے گا اس کلیم سے، کیونکہ خود اس انتخابی عمل میں حصہ ہی نہیں لے رہے. اب یہ دیکھیں کتنی اچنبے کی بات ہے کہ جو جہاں ان کے اپنے لوگ ڈی سیٹ ہوئے، ڈسکوالیفائی ہوئے، وہاں پہ یہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. اب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ کئی ایسی فیملیز ہیں ان کی پارٹی میں، یا وہ جو کینڈیڈیٹس ہوئے ہیں وہ 3 4 دہائیوں سے الیکٹورل پروسیس کے ساتھ جڑے ہیں. اب ان کی سیاست بھی خان صاحب نے داؤ پہ لگا دی ہے جب ان کو روکا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. تو اب حالات تو اسی طرح ہیں، تو اپنی سیاست کے بھی حالات دیکھ لیں، بالکل ٹھیک سر، سیاسی جماعت کے حالات بھی دیکھ لیں، اور جو ساتھ جڑے ہیں ان کے بھی حالات دیکھ لیں. ذرا ارباب صاحب کا بھی میں اس پہ ریسپانس لے لوں. جی ارباب صاحب ویری کوئکلی 30 سیکنڈز اور سو. بیرسٹر صاحب کی میں تصحیح کر دوں، خان صاحب وہاں پہ کسی اور کو کھڑا نہیں ہو، اجازت نہیں دے رہے. یہ جی کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، اگر کل کو وہ جیت گیا تو ان کی جو ہے سیٹیں خراب ہو جائے گی، اور تب ان کی سیاست خراب ہوگی. سو وی آر ڈوئنگ آور اون پیپلز فیور بائیکاٹنگ فرام دیم، تاکہ جب ایکچوئل فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو یہی لوگ کھڑے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیلاب پہ.